علی جناب مولانا قاری احمد حسن امروہی صاحب سے گزارش کروں گا ان اشعار کے ساتھ لکھنؤ کی سرزمین کے شاعر اہل بیت انصر آبا قاتی کہتے ہیں کہ شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں، یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیروں کما جان بچانے میں لگے ہیں، یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیروں کما جان بچانے میں لگے ہیں۔ آئیے حضرات میری گزارش ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا قاری احمد حسن امروہی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں مومنین کو اپنی تقریر سے فیضیاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کے روبرو ہیں محترم مہمان عالی جناب مولانا قاری احمد حسن امروہی صاحب، آپ سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المخلصین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ سبھی حضرات کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ نیچے والوں کو دیکھ کر بھی خوشی ہو رہی ہے اور اوپر والوں کو دیکھ کر بھی خوشی ہو رہی ہے، اور خوشی کیوں نہ ہو کیونکہ آج کی رات ہی خوشی کی ہے، اور خوشی اس لیے ہے کہ 3 شعبان کو حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہے، یعنی ان کا یوم ولادت ہے، اس لیے خوشی ہو رہی ہے۔ بھئی ہم تو آپ کو دیکھ کے خوش ہیں، بس اتنا بتائیں کہ آپ ہمیں دیکھ کے بھی خوش ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور امام حسین کی ولادت سے بھی خوش ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ نوجوان طبقہ بڑے جوش میں ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ دیکھا تھا، لیکن آج تو ماشاءاللہ روبرو دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہوش اور جوش کو سنبھال کے بیٹھیے گا، کیونکہ آپ نے جوشی تقریریں تو بہت سنی ہیں اور سنتے رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ آج کی جو تقریر ہوگی وہ جوش اور ہوش دونوں کے ساتھ ہوگی، اور جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ الرحمن وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ اس لیے میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ہاں، اور یہ ہے حدیث۔ یہ کیمرے والے دکھا دیجئے گا ذرا، پوری دنیا دیکھے گی نا۔ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ کہوگے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل کام کرنا پڑے گا، آپ کو بلانا بھی پڑے گا اور سنانا بھی پڑے گا اور سمجھانا بھی پڑے گا اور منانا بھی پڑے گا۔ اب کچھ کام آپ کر لیجئے، کچھ ہم کر لیتے ہیں، آدھا آپ کر لیجئے آدھا ہم کر لیتے ہیں۔ سننے کا ماننے کا کام آپ کیجئے، سنانے کا اور حوالوں کا کام ہم کیے دیتے ہیں۔ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ حدیث۔ زور سے بولو قرآن
اور حدیث اسی کی روشنی میں بات ہوگی. پوری دنیا کے ملاؤں کو چیلنج ہے, اگر کوئی بات کو رد کر دے تو میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اصل میں وجہ کیا ہے کہ اکثر امتیوں کو کچھ علماء گمراہ کر رہے ہیں, حق چھپا رہے ہیں, اور جو حق چھپاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے. جی بے شک, بے شک, بے ہم شک. حق چھپانے کا نہیں بلکہ حق بتانے کا کام کر رہے ہیں. درود پاک پڑھیے گا ذرا. اللہم صلی اللہ. آپ حضرات کو دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ دو شعر نعت پاک کا خدمت میں پیش کروں, کیونکہ نواز کا ذکر ہے تو مولانا کا ذکر تو پہلے ہونا چاہیے نا. جی بے شک. آپ لوگ نعت سننے کے لیے کہہ رہے ہیں اونلی صرف دو شعر, جی جو سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں. واہ واہ مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, اور جو ان ہاتھوں سے مانگے اللہ وہ عنایت فرما دے. آمین. سبحان اللہ. نسانی ہے نسایا ہے میرے سرکار کا کوئی, نسانی ہے نسایا ہے میرے سرکار کا کوئی. میرے سرکار کا کوئی نسانی ہے نسایا ہے, نسانی ہے نسایا ہے, اور جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دنیا ہو یا عقبہ ہو, ظاہر ہو یا باطن ہو, کیا کہتے ہیں؟ دنیا ہو محمد کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. سرکار کا کوئی نسانی ہے نسایا ہے. اگر آپ اجازت دیتے تو حسین علیہ السلام کے والد محترم کی شان میں دو شعر پڑھ دوں. بے شک, ارشاد, ارشاد فرمائیں. حسین کے والد محترم آپ جانتے ہیں, جی ذرا نام بتائیں. مولا علی. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ ایسے مجمع کو خطاب کرنے میں بہت مزہ آتا ہے جو اشاروں میں چلتا رہے اور اشاروں میں سمجھتا رہے. سبحان اللہ. تو سماعت فرمائیے گا. ذکر مولا علی جس کو پیار دیکھیں بھائی. ذکر مولا علی جس کو پیار نہیں, اس کا سجدہ خدا ہوگا. بے شک. نعرہ حیدری. ذکر مولا علی
का सजना खुदा को कमाल नहीं, मुस्तफा ने कहा अज़मत मुर्तज़ा। शुक्रिया, माशाअल्लाह। देखिए, अगर स्टेज से दाद मिलने लगे और इनाम मिलने लगे तो समझ लो कि जलसा मकबूल हो गया। नारे हैदरी हैदरी मन कुंतु मौला अली अली कुंतु मौला अली अली मक्का काबा अली अली नबी मिलाया अली अली सबके मौला अली अली सबके लीडर अली अली सबके रहबर अली अली अलिया ने पुकारा अली अली अलिया ने पुकारा अली 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 कुंतु मौला अली अली के अंदर अली 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 मर जाऊं तो अली अली कफन पे लिखना अली अली कबर पे लिखना अली अली ठीक तबेली अली अली मर्दा प्यारा अली अली नारे अब मैं माशाअल्लाह मुबारक, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको अशआर पढ़ूं कि तकरीर सुनाऊं। ये चाहता है कि दोनों काम में करता रहूं। चलिए इंशाअल्लाह आज 3 शाबान 6 मार्च गढ़ मीरपुर जिला हरिद्वार कलिया शरीफ के पास इंडिया में ये प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम के वसीले से पूरी दुनिया को मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर दोनों जहान में कामयाब होना है तो पंजतन पाक के दामन से वाबस्ता हो जाओ, और अगर दोनों जहान में जलीलो ख़ार होना है तो इनसे टक्कर ले जाओ। जो जो इनसे टकराया है वो जलीलो ख़ार और जहन्नम का हकदार हुआ है, और जिसने इनसे इश्क किया है उसका दोनों जहान में बेड़ा पार हुआ है। पंजतन की उल्फत ही जिंदगी की कीमत है, पंजतन की उल्फत ही जिंदगी की कीमत है, उनके इश्क में मरना खुल्द की जमानत है। उनका इश्क है दिल में फिर अमल इबादत है। अगर आप नमाज पढ़ते रहो, सजदे पे सजदे करते रहो, हज पे हज करते रहो, रोजाना रोजे रखो, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ो, इनकी मोहब्बत दिल में नहीं है तो सब कुछ बेकार है। उनका इश्क है दिल में फिर अमल इबादत है, और उनसे बुग़्ज़ है दिल में हर अमल अकारत है। नारा हैदरी, नारा हैदरी। अच्छा आगे जाने आवाम जोश में है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपके जोश और जज्बे को सलाम करता हूँ, दुआ देता हूँ कि मरते दम तक ये जोश और जज्बा सलामत रहे। ये जोश और जज्बा ही जन्नत में लेके जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। ये 25वां पारा है और सूरह शूरा की 23वीं आयत है। मैंने पूरी आयत पढ़ी है। उलमाए किराम
جب اس آیت کو موضوع سخن بناتے ہیں تو درمیان میں سے ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور اپنا خطاب شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں نے پوری آیت پڑھی ہے. پوری آیت میں نے اس لیے پڑھی تاکہ سیاق اور سباق آگے سے اور پیچھے سے پوری بات سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے پورے قرآن کریم کے اندر صرف ایک آیت یہی والی ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی موجود ہے. اسی آیت میں اگر اللہ کا حکم ہے تو رسول اللہ کا نہیں ہے، رسول اللہ کا ہے تو اللہ کا نہیں ہے. لیکن جب بات اہل بیت کی آئی تو اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی موجود ہے. ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دیتا ہے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے نیک کام کیے اور ایمان لے آئے اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے. یہاں تک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، لیکن یہاں سے آگے کو اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اب یہاں سے آگے کو آپ کہہ دیجئے، کیونکہ آپ کہو گے تو بات کچھ اور ہے، میں کہوں گا تو بات کچھ اور ہے. کیونکہ میرے اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت ہے تمہارے، میں تو اہل بیت سے پاک ہوں، لہٰذا اہل بیت تمہارے ہیں. اب یہاں سے آگے کو پیغام بھی تم ہی پہنچاؤ گے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں. اچھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا تو میں اور آپ وہاں نہیں تھے، وہاں تمام کے تمام صحابہ کرام موجود تھے. سبحان اللہ. بھئی ہم اور آپ نہیں تھے، تمام صحابہ کرام موجود تھے. تو رسول کہہ کس سے رہے تھے؟ صحابہ سے کہہ رہے تھے. صحابہ سے کہہ رہے تھے. کس سے کہہ رہے تھے؟ صحابہ سے. ذرا زور سے بولو. صحابہ. آپ وہاں تھے؟ نہیں. ذرا زور سے بولو. نہیں. میں تھا؟ نہیں. والے تھے؟ نہیں. کوئی نہیں تھا. تو پھر کون تھا؟ صحابہ. یہ رسول کہہ کس سے رہے ہیں؟ صحابہ. صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر میرے اہل بیت کی محبت فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. زور سے بولو کیا ہے؟ فرض. وہ کہلوا کون رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے کہ کہو، اور رسول کہہ رہے ہیں. اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے اور کبھی کبھی مستحسن ہوتا ہے، اور رسول کا حکم سنت ہوتا ہے. تو اس آیت میں حکم خدا بھی ہے، حکم رسول بھی ہے، یعنی فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سمجھے نہیں؟ اس آیت میں اللہ کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اے صحابہ کرام تم نے جو میری مدد کی ہے، یا میں نے جو تمہیں گمراہی سے نکال کے راہ راست کی طرف لایا ہوں، تم جہنمی تھے جنتی بنایا ہے، تم برے تھے اچھا بنایا ہے، تم ادنا تھے اعلیٰ بنایا ہے. میں اس پر کوئی اجرت اور کوئی قیمت طلب نہیں کرتا. اگر تم سے قیمت لیتا ہوں تو تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. اگر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی محنت کا حق ادا کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد یا ایمان سے پہلے، دونوں باتیں میں کہہ رہا ہوں علماء کے اختلاف ہے. اللہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر میرے اہل بیت کی محبت فرض ہے. تو پہلے اہل بیت کی محبت کو فرض ماننا پڑے گا، اس کے بعد نماز کو فرض ماننا پڑے گا. کیونکہ نماز بعد میں ہے، پہلے ان کی محبت ہے. اگر ان کی محبت ہے تو نماز قبول ہے، ورنہ نماز فضول ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی محبت کے بغیر نہ یہاں کام چلے گا اور نہ وہاں کام چلے گا. بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اور کمال تو تب ہو گیا مسلمانوں، ایک جملہ ایسا دے کے جاؤں گا کہ تمہاری زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن میری بتائی ہوئی بات مرتے دم تک کبھی ختم نہیں ہوگی. بولو سننے کے لیے تیار ہے؟ اور ایسا سنو تو کل کو تم دوبارہ سنانے والے بن جاؤ، سننے کے بعد سنانے والے بن جاؤ. اب مولانا یہاں تک رک جاتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو اس آیت کو میں یہاں سے آگے کو پڑھوں؟ مچلتے رہو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ اہل بیت کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے.
عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ تو سنیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی تمام نیکیوں کی جو جڑ ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ تمام نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم حسین سے 1% محبت کرو گے، اللہ کا مطلب یہ ہے کہنے کا، اگر تم حسین سے 1% محبت کرو گے تو میں 100% تم سے محبت کروں گا۔ حق حسین، حق حسین، حق حسین، یا حسن، یا حسن، نعرہ حیدری۔ ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ اگر ہم حسین سے محبت کریں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے محبت نہ کرے، سبھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرے گا تبھی تو جنت ملے گی، اور جنت کا ایسا لالچ ہے کہ جنت کے لالچ میں ہر آدمی پھنس جاتا ہے۔ مولوی جب کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو تو جنت ملے گی، تو مسلمان سوچتا ہے کہ 70 حوروں سے نکاح ملے گا، بس یہ سودا گری چل رہی ہے، حوروں کے چکر میں آدمی پریشان ہے، جنت کے چکر میں پریشان ہے۔ عزیزان ملت اسلام، یہ جنت اور حور یہ ایسے دو لالچ ہیں کہ آدمی کچھ بھی کروا لیتا ہے، مولانا کچھ بھی کروا لیتا ہے کہ جنت ملے گی، اور اگر ایسے نہیں مانتا تو جہنم کا خوف دلا دیتا ہے کہ اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو پھر جہنم میں جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا جنت اور جہنم کو اپنی جیب میں لیے گھوم رہا ہے، جس کو چاہے جنتی بنا دے، جس کو چاہے جہنمی بنا دے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ اگر ہم حسین سے محبت کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ دماغ میں اور دل میں لکھ لو، کیا اگر ہم حسین سے محبت کریں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا 100%، 100%۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جس کا دل چاہے وہ آ کے دیکھ لے، چاہے نیچے والا ہو چاہے اوپر والا ہو، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو میں جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں وہ خود بھی یاد کرنا اور دوسروں کو بھی بتا دینا۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ مر جاؤ گے، جنت چلے جاؤ گے، مگر یہ بات تمہارے ذہن سے نکلے گی نہیں، بولو بتا دوں۔ سنو تسلی کے ساتھ، جوش میں اور ہوش میں، سکون سے اور سکوت سے سنو جو میں جملہ بول رہا ہوں، اور میں خود نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ غفور شکور، ان اللہ غفور شکور، کہ جو نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سمجھے نہیں قرآن کی بات کہ جو نبی کے اہل بیت سے، علی و فاطمہ، حسن حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، چاہے ستاروں کے برابر ہو، چاہے درختوں کے پتوں کے برابر ہو، چاہے زمین کے ذرات کے برابر ہو، چاہے جتنے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا تو ہے۔ بتاؤ حسین سے کون کون محبت کرتا ہے؟ مبارک ہو اے اللہ، یہ سارے لوگ حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دے اور ان کی عزت اور قدر بھی فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ تو بتاؤ حسین کی محبت سے فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ ذرا زور سے بول بھائی۔ تو حسین سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ آج تک کسی مولوی نے یہاں تک یہ آیت پڑھ کے سنائی آپ کو؟ نہیں پڑھ کے سنائی نا؟ سنائے ہی نہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ آیت سناؤں گا تو حسین کی فضیلت بیان ہوگی، حسین سے لوگ محبت کریں گے، یہاں تک چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن تو آگے کو بھی ہے، تو پھر آپ نے آگے کو پڑھ کے کیوں نہیں سنایا؟ آپ کو یہ نئی بات لگ رہی ہوگی کہ قاری احمد حسن نے امراض آ کے کلیہ شریف میں یہ ہمیں نئی بات بتا دی۔ بات نئی نہیں ہے، آپ کو بتائی نہیں گئی، ہم نے بتا دی، اس لیے آپ کو نہیں لگ رہی ہے۔
تو یہ قرآن کو 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن مولانا بتاتا نہیں بلکہ مولانا چھپاتا ہے، اور مولوی کا حق ہے کہ مولوی کو حق نہیں چھپانا چاہیے، قرآن پڑھ پڑھ کے بتانا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو دو نتیجے نکلے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم حسین سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم جتنے بھی حسینی ہو اللہ تمہاری قدر کرتا ہے، اور اللہ جس کی قدر کرے اس کا ٹھکانہ، زور سے بولو یار، جب سب کو جنت کی چاہت ہے نا تو زور سے بولو، جنتی تو ہو گئے نا بھائی۔ جس نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے حسین کی محبت میں ہاتھ اٹھایا ہے، اور قرآن کے مطابق جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ بخشا بھی گیا، اللہ اس کی قدر بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے تھے، لیکن آئیے اس آیت کی تشریح رسول حدیث سے کر دیتے ہیں، رسول کی حدیث سے کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا۔ بولو سبحان اللہ، تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشروا ملک الموت بالجنہ، کہ جو نبی کے اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے ملک الموت عزرائیل مرنے سے پہلے اس کو جنت دکھا دیتے ہیں کہ اے نبی کے چاہنے والے، علی کے چاہنے والے، فاطمہ کے چاہنے والے، حسن حسین کے چاہنے والے، مرنے سے پہلے دیکھ لے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب جب وہ جنت کو دیکھتا ہے تو پھر موت کی سختی بھول جاتا ہے، اسرائیل سے کہتا ہے جلدی کر، وہ نکال اور جنت پہنچا دے۔ بولو سبحان اللہ۔ محبت تیرے حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے، دونوں جہاں میں اگر تجھے مطلوب ہے تو ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبق یاد ہو گیا آپ کو؟ کیا سبق یاد ہوا؟ نمبر 1، جو حسین سے، نبی کے اہل بیت سے، نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بولو یقین پکا ہے کہ نہیں؟ جس کا یقین پکا اس کی جنت پکی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، چیلنج آل دا ورلڈ، پوری دنیا میں کوئی مولانا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے تو دنیا پریشان ہے۔ بھائی ہم سے دنیا پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار قرآن ہے۔ بھئی یا تو انکار کرے گا ورنہ کافر ہوگا، اس لیے پھنس جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ نے کہا کہ جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے گا میں اس کی عزت بھی کروں گا، میں اس کی قدر بھی کروں گا، اس کو جنت بھی عطا کروں گا۔ تو بولو آپ جو حسینی ہے وہ جنتی ہوا کہ نہیں؟ جنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر جب آپ جنتی ہو ہی گئے ہیں تو آپ ایک بات اور سن لیجئے، ایک وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ بولو وعدہ نبھائیں گے؟ زور سے بولو۔ جب تک میں کہوں نا ہاتھ نیچے نہیں رکھنا، ہاتھ اوپر اٹھائے رہنا۔ ہاں ماشاءاللہ، ہم کون ہیں؟ حسینی۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے؟ زور سے بولو۔ آج حسین کی مجلس میں آئے ہو اور اس جگہ پر آج یہ پہلا جلسہ ہے اور میرے مقدر میں شروعات ہی لکھی ہے، جہاں بھی جاؤ سب سے پہلا جلسہ مجھے ہی ملتا ہے۔ بھائی سامنے حسین کا گنبد ہے، نسبتی گنبد ہے سامنے حسین کا، اور ادھر قرآن ہے، ادھر قرآن ہے، اور ادھر سامنے اہل بیت ہے۔ اور رسول کیا کہہ کے گئے ہیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ بولو دونوں چیزیں سامنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، قرآن بھی ساتھ اور اہل بیت بھی ساتھ۔ اب اہل بیت کی موجودگی میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اگر آپ حسینی ہو تو دکھا دو کہ ہم نے کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اب بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حسینیت، 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 حسینیت۔ اب یہ تانا ہوتا ہے نا
کہ حسین کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے، جو حسینی مقرر نماز کے لیے نہیں کہتے. ارے کون کہتا ہے نماز قبول ہی ہماری ہوتی ہے؟ بھائی جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں، جن کی قبول نہیں ہوتی وہ لائن لگائے پڑے ہیں. تو حسین کی نماز ہماری قبول ہوتی ہے، تمہیں پڑھنا چاہیے. یہ وہ حسین ہے کہ جب پیدا ہوئے تو عزیزان ملت اسلامیہ کوئی بھی بچہ 2 بچوں کے علاوہ 6 مہینے کا پیدا ہونے کے بعد زندہ نہیں رہا. 2 بچے 6 مہینے کے عمل سے پیدا ہوئے اور زندہ رہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں ریکارڈ ہے، میں نے ڈاکٹروں سے بھی پوچھا ہے کہ اگر بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے تو کیا زندہ رہے گا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوا زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن 2 بچے ایسے ہیں کہ 6 مہینے میں پیدا ہوئے لیکن زندہ رہے. نمبر 1 حضرت زکریا علیہ السلام. کون نبی ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام 6 مہینے میں پیدا ہوئے، زندہ رہے، اس کے بعد شہید ہو گئے. دوسرے نمبر پہ حضرت امام حسین علیہ السلام 6 مہینے میں پیدا ہوئے اور زندہ رہے، ان کو بھی شہادت ملی. یہ حسین کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، نہ کسی کا نام حسن تھا، نہ کسی کا نام حسین تھا. یہ مرتبہ بھی حسنین کریمین علیہ السلام کو ملا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقطہ پوائنٹ ہے. میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں ہے، لیکن بہت پرانے زمانے سے میں سنتا بھی چلا آیا ہوں اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہے. سامعین محترم، اب وہ واقعہ کیا ہے کہ آپ نے پرانے زمانے سے سنتے چلے آئے ہیں کہ حسن اور حسین نے 2 تختیاں لکھی تھی. بولو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ زور سے بولو سنا ہے؟ تو آج ہم بھی آپ کو سنا دیں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مت کہنا کہ قاری احمد حسن کو امروہہ سے بلایا تھا نئی نئی باتیں سننے کے لیے، پرانی باتیں سنا کے چلے گئے. ایسا تو نہیں ہے کہ حسین کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے. جی ہاں، تو سنیے، حضرت امام حسن اور امام حسین 2 تختیاں لکھ کر لائے. آخر میں بتاؤں گا کہ لکھ کر کیوں لائے تھے. سامعین محترم، دونوں نے تحریر لکھی اور اپنی والدہ محترمہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گئے. امی جان، ہم دونوں نے تحریر لکھی ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ تحریر کس کی زیادہ اچھی ہے. اچھی تو دونوں کی تھی لیکن زیادہ اچھی کس کی ہے، نمبر زیادہ کس کے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دونوں کی تحریروں کو دیکھا، دونوں کی صورتوں کو دیکھا، مسکرائیں، ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، یہ فیصلہ تمہارے بابا جان کریں گے. دونوں بچے بابا جان کے پاس چلے گئے. عرض کی ابا حضور ہم دونوں تختی لکھ کے لائے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے کہ دونوں میں تختی بہتر کس کی ہے. انہوں نے بھی دونوں کی صورتوں کو دیکھا، دونوں کی تحریر کو دیکھا، مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں گے. دونوں بچے نانا جان کی خدمت میں چلے گئے. عرض کیا نانا جان، ہم نے دونوں نے تختیاں لکھی ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ زیادہ اچھی کس کی تحریر ہے. نانا جان نے بھی دونوں کی تختیوں کو دیکھا، دونوں نواسوں کی صورتوں کو دیکھا، ارشاد فرمایا کہ اس کا فیصلہ ہم بھی نہیں کریں گے. بچوں نے عرض کیا کہ ہم امی کے پاس گئے، انہوں نے ابا جان کے پاس بھیج دیا. ابا جان کے پاس گئے، انہوں نے نانا جان کے پاس بھیج دیا. نانا جان آپ تو سپریم کورٹ ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ خدا کرے گا. بولو سبحان اللہ. یہ وہ ہے کہ ان کا فیصلہ بھی خدا کرتا ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو جنت میں بھیجا کہ جاؤ جنت چلے جاؤ، وہاں سے ایک سیب لے لو اور دونوں کی تختیوں کو بچھا لو، جس کی تختی پر گر جائے اس کی تحریر بہت اچھی ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سیٹی کم کر دو، سیٹی ایک جگہ سیٹ کر دیجیے اس کو، آواز بھلے سے کم ہو، سیٹی نہ ہو. درود پاک پڑھ کر سنائیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل جنت سے سیب لے کر آئے، نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. عرض کہ یا نبی اللہ، دونوں کی تختی کو سامنے رکھیے اور سیب کو ہوا میں معلق کیجیے، جس کی تختی پر گرے گا اسی کی تحریر اچھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیب کو اچھالا اور جب ادھر سے گیا تھا سیب تو ایک تھا، ادھر سے آیا تو 2 تھے، آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ سنانا آپ نے، ہو کے 2 ٹکڑے گرا، آدھا ادھر آدھا ادھر. یہاں تک ہی سنا ہے نا آپ نے.
اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں سے آگے کو ہم بتا دیں. ارشاد ارشاد سبحان اللہ. سبحان اللہ یہاں تک سنانے یہاں سے آگے کو سنائیں گے تو بات نہیں ہے کہ پرانی. زور سے بولو یار. عزیزان ملت اسلامیہ سب نے یہاں تک سنایا. کتابیں بھی یہیں لکھ کے ختم کر دیتی ہیں. مگر جو علم سینہ بسینہ ملا ہے اور میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے اسی کے مطابق بتا رہا ہوں. سامعین محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تختیوں پر لکھا ہوا کیا تھا؟ کیا ان تختیوں پر لکھا ہوا کیا تھا جو نہ فاطمہ نے فیصلہ کیا، نہ مولا نے فیصلہ کیا، نہ رسول نے فیصلہ کیا، خدا نے فیصلہ کیا؟ تو ان تختیوں پر لکھا ہوا کیا تھا؟ اگر آپ کا دل بے چین ہو رہا ہو تو سبحان اللہ کہو پھر ہم بتائیں گے. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. میں آپ کی سماعت پر قربان جاؤں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور زیادہ سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. بتا دوں ان پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بھولیں گے تو نہیں؟ مولوی صاحب سے پوچھیں گے کہ آگے کو پڑھ کے سناؤ ان تختیوں پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ آئیے بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں بچے بچپن میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. جب دونوں بچے لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے تو ایک روز حسن نے کہا اے بھائی ہم لوہے محفوظ کا علم جانتے ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے ہم تم کو لکھ کے بتا سکتے ہیں. امام حسن نے کہا بھائی اگر تم لکھ کے بتا سکتے ہو تو لکھ کے ہم بھی بتا سکتے ہیں. چلو دونوں لکھتے ہیں. ان دونوں نے اپنی تختیوں پہ وہ لکھا جو لوہے محفوظ پر لکھا ہوا تھا. جو ہونے والا ہے وہ بھی، جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو ہوگا وہ بھی، سارے کا سارا علم لوہے محفوظ میں ہے. اور یہ بچے لوہے محفوظ کو پڑھتے تھے تو ان تختیوں پر لوہے محفوظ میں جو لکھا تھا وہی تختیوں پر لکھا ہوا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ تو وہ بچے ظاہر کرنا چاہتے تھے اے امی جان، اے ابا جان، اے نانا جان اگر تم لوہے محفوظ کو جانتے ہو تو ہم بھی تمہارے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی لوہے محفوظ کو جانتے ہیں. اور لکھا ہوا تھا کاف ہا یا عین صاد الف لام میم الف لام را حامیم طاسین یاسین نون قاف جتنے حروف مقطعات قرآن کریم میں ہیں وہ سارے کے سارے ان تختیوں پر لکھے ہوئے تھے. اسی لیے تو کسی نے فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے فیصلہ کیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ ان بچوں کی شان کیا ہوگی جو بچپن میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہو اور اپنے ہاتھ سے لوہے محفوظ کو تختیوں پہ اتارتے ہو. سبحان اللہ. ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو لوہے محفوظ کا بچپن میں نظارہ کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ خوشی کے موقع پر حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی اس محفل میں آئے ہیں اور اہل بیت کا تو مرتبہ وہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ نے ان کا شکریہ ادا کیا. بولو سبحان اللہ. زور سے بولو. کوئی کمبر کوئی سلمان بنتا ہے، درے زہرا پر آخری آدمی انسان بنتا ہے. آپ نے قرآن میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حسن و حسین بیمار ہو گئے تھے. حضور نے فرمایا 3 روزے رکھو تمہارے بچوں کو شفا مل جائے گی. یہ واقعہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے جی. اچھا کچھ نے سنا ہے کچھ نے نہیں سنا. شارٹ کٹ میں اشارت میں بتا دیتا ہوں میں. امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے. حضور نے ارشاد فرمایا علی اور فاطمہ سے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھو، یعنی منت مان لو اور جب تمہارے بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 دن کے روزے رکھ لینا. منت مان لی، بچے صحت یاب ہو گئے. اب علی و فاطمہ نے روزے رکھنے کا ارادہ کیا. روزے رکھنے کا ارادہ کیا. اسی گھر میں باندھی رہتی تھی کنیز جس کا نام تھا فضہ، اس نے بھی روزہ رکھا. روزہ رکھا تو شام کو افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. مولا کائنات علیہ السلام ایک سیٹ جو لے کے آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا اس کو پکاؤ پیسو، اس کو افطار کا انتظام کرو. جیسے افطار کا وقت آیا ایک سائل آ گیا اور کہا کہ مجھے کھانے کے لیے دو. دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی سائل آ گیا، خود بھوکے رہے، سائل کو دے دیا. تیسرا دن آیا
پھر سائل آ گیا، یعنی 3 دن پیدل پہ لگاتار سائل آتا رہا اور اہل بیت دیتے رہے، خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلاتے رہے۔ سامعین محترم، تو جب 3 دن ہو گئے تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ تمہارے اہل بیت کی محبت، اطاعت، سخاوت مجھے بہت پسند آئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو میری محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، تو اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ان کے صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ اچھا، جنت تو مل گئی، کیا جنت تو ان کو مل گئی، آگے جو اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، قربان جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ہے قرآن۔ ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ایک حدیث پڑھی تھی، وہ بھی تشریح کے لیے۔ اگر میں ساری رات قرآن پڑھتا رہوں تو قرآن ختم نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلام میں اہل بیت کی فضیلتیں ختم ہوں گی اور نہ قرآن کی آیتیں ختم ہوں گی۔ آگے اللہ نے جو ارشاد فرمایا اس کو سنیے گا اور جھومتے رہیے گا اور دنیا کو بتاتے رہیے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اے میرے محبوب کے اہل بیت، تم نے جو یہ عمل کیا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ساری کائنات اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، زمین اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، بولو سبحان اللہ، آسمان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ ابھی 12 نہیں بجے ہیں، 12 بجنے سے پہلے آپ کا کلاس ختم کر دوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ میں نے خود جان کے جاگتا جاگتا مجمع لیا، پہلے ٹائم لیا، کیونکہ بعد میں سنانا بھی پڑتا ہے، جگانا بھی پڑتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے، منانا بھی پڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زمین اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ آسمان کس کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ اللہ کا، بولو سبحان اللہ۔ شجر و حجر، برگ و شمر، خشک و تر، جن و بشر، نیچے اوپر، شام و سحر، ادھر ادھر، سب جنات، حیوانات، فرشتے، ملائکہ، جنت، دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، ساری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں تمہارے مقدر پر کہ جن سے تم محبت کرتے ہو ان کا شکریہ اللہ ادا کرتا ہے، اور یہ قرآن ہے، اور جس کا شکریہ اللہ ادا کرے اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اس کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔ آئیے ایک واقعے سے میں آپ کو ان کی فضیلت بتاتا ہوں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں۔ ظہر کی نماز دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو، توجہ میری طرف رکھو، بڑا اہم امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ رسول نماز پڑھا رہے ہیں، حسین اوپر آ کے بیٹھ گئے، سنا ہوا واقعہ نا، لیکن میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا، نقطہ بیان کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو ساری کائنات نیچے تھی اور رسول اوپر تھے۔ کہاں تھے؟ اوپر۔ آواز آپ کی کم ہو گئی، ہاں یہ آپ کو اوپر جانے کا ارادہ ہے۔ رسول نیچے، رسول اوپر، کائنات نیچے، رسول آپ کو صرف اوپر اوپر کہہ رہا ہے، کیا ہے؟ ہم ماننے والے ہیں نا اوپر والوں کے، جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے بھائی۔ زمین نیچے، رسول اوپر اوپر، کچھ دیر لسٹ بنانی ہے نا، ہاں ابھی تو جملے کا مزہ آئے گا۔ تحت الثری نیچے، رسول ہاں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی نا، آپ ہمارے پارٹنر بن جائیے بولنے میں جواب۔ تحت الثری نیچے، رسول اوپر، زمین نیچے، رسول اوپر، کعبہ نیچے، رسول اوپر، عرش اعظم نیچے، رسول اوپر، لوح قلم نیچے، رسول اوپر، جنت دوزخ نیچے، رسول اوپر، بیت المعمور نیچے، رسول اوپر، بیت النور نیچے، رسول اوپر، آدم نیچے، رسول اوپر، نوح نیچے، رسول اوپر، ابراہیم نیچے، رسول اوپر، اسماعیل نیچے، رسول اوپر، یعقوب نیچے، رسول اوپر،
मूसा नीचे रसूल, ईसा नीचे रसूल, सुलेमान नीचे रसूल, दाऊद नीचे रसूल, सारी कायनात नीचे और रसूल, और से बोलो रसूल। ये सबक याद रखिएगा, सारी कायनात नीचे रसूल ऊपर। लेकिन कंडीशन क्या है, हालात क्या है, मौका क्या है, नजाकत क्या है, हैयत क्या है? ये मेराज है, अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। अल्लाह से मुलाकात मेराज में खुदा है या मुस्तफ़ा है, तीसरा कोई नहीं है। मकाम कुर्ब है, मकाम कुर्ब है, मेराज की तरफ नहीं जा रहा मैं, यानी मकाम कुर्ब है, अल्लाह रसूल के करीब है, रसूल अल्लाह के करीब है, सुभान अल्लाह। और ऊपर है ला मकाम है, सारी कायनात नीचे है, हालत मेराज है और अल्लाह के कुर्ब खास में है और ऊपर है। तीन चीजें याद रखिएगा, कुर्ब खास में, ला मकाम में, मेराज में और ऊपर, तीनों चीजें याद हो गई। अभी याद नहीं होंगी, मेरे जाने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको याद हो जाएंगे। सारी कायनात नीचे और रसूल ऊपर। वाह, क्या सबक तुमने याद किया है, भूले नहीं। एक मौका ऐसा भी आता है, नबी से उम्मती कभी फजीलत में नहीं बढ़ सकता। क्या कभी कल को लोग फतवा लगा दें कि कारी अहमद हसन साहब ने हुसैन का मर्तबा रसूल से बढ़ा दिया? ऐसा नहीं है। जो उम्मती का मर्तबा नबी से बढ़ाए हम उसको काफिर समझते हैं, लेकिन फजीलत बताई रसूल ने हुसैन की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक मौका वो है कि सारी कायनात नीचे है और रसूल ऊपर। बोलो रसूल ऊपर। लेकिन जब रसूल सजदे में, रसूल नारा हुसैनियत, नारा हुसैनियत, नारा हुसैनियत, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। रसूल ऊपर है, सारी कायनात नीचे है, लेकिन सजदे की हालत है, हालत तो है, आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह। और जो हुसैनी है वो मुस्कुराता ही रहता है, रोना भी उसी के मुकद्दर में, हंसना भी उसी के मुकद्दर में, दोनों चीजें उसी के मुकद्दर में है। लेकिन तवज्जो फरमाएं, यहाँ भी हालत मेराज है। अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की। यार जब नमाज मोमिन की मेराज है तो सैयदुल मुरसलीन की नमाज का आलम क्या होगा? तो रसूल मेराज में है कि नहीं, सजदे में? यार हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं भाई, घबराओ नहीं। हाँ, जवाब देने के मुस्तहिक तो हम हैं। तो हालत मेराज, अल्लाह ने कहा वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। ये भी कुरान है, सजदा कर और मेरे करीब हो जा। हालत मेराज है और कुर्बे खास में है, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि तू जितना झुकेगा उतना मेरे करीब आएगा। वस्जुद वक्तरिब, के सजदा कर और मेरे करीब हो जा। जितने सजदे करेगा उतना ही मेरा कुर्ब हासिल करेगा। तो नबी हालत कुर्ब में है, मेराज की हालत में है और हुसैन पुश्ते अनवर पे आके बैठ गए। नारे रिसालत, हैदरी, या हुसैनिया, जिंदाबाद, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैन। अब एक वो मकाम है जो कायनात नीचे है और रसूल ऊपर है। और आज सजदे में पूरी दुनिया देख ले कि रसूल नीचे है और हुसैन ऊपर है। हुसैनियत, 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 हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तो आप समझे हुसैन का मकाम क्या है? हाँ, ए हुसैनियों खुशी मनाओ, तुम हुसैन के मानने वाले हो। नारा हुसैनियत। दूसरा नुक्ता ये है कि रसूल बताना ये चाह रहे हैं कि देखो जब मेरी नमाज में हुसैन है तो तुम्हारी नमाज में भी हुसैन होना चाहिए। नमाज है और हुसैन नहीं है तो नमाज बेकार है। नमाज वही कामयाब है कि जिस नमाज में हुसैन है। इसलिए रसूल ने नमाज के अंदर दरूद पाक को रखा कि अगर दरूद पाक पड़ेगा तो मेरे अहले बैत की याद आएगी।
میرے اہل بیت کی یاد آئے گی تو تیری نماز قبول ہو جائے گی۔ اب درود بھی پڑھتا ہے اور دل میں حسد بھی رکھتا ہے تو یہ نماز نہیں ہے، یہ تو شیطانی کام ہے۔ سمجھ رہے نہیں آپ عزیزان ملت اسلامیہ؟ اور ایک وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں نے جو واقعوں میں سے پوائنٹ نکالے، آپ کو مزہ آیا کہ نہیں؟ ہاں، عالی جناب حاجی قربان علی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے باندھ دیا کہ حضرت صرف آپ کو حسینیت پر ہی بولنا ہے، ورنہ میں تیاری کچھ اور کر کے لایا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں حاجی قربان علی صاحب کے لیے، انہوں نے جو یہ ماشاءاللہ روزہ بنوایا ہے اور یہ جلسہ کرایا ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ حسینیت کے اوپر لٹا رہے ہیں، یعنی قربان علی کے نام پہ قربان کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے اور مزید ان کو عطا فرمائے تاکہ وہ حسینیت کے کام میں خرچ فرمائے۔ ایسے آدمی کبھی کبھی کہیں کہیں ملتے ہیں، ورنہ ہمارے جیسے آدمی کا بلانا تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا آنا بھی بہت بڑی بات ہے اور بلانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ سامعین، تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ پہ جا رہے تھے تو دونوں نواسے کاندھوں پہ سوار تھے، سنا ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو جب سوار تھے تو دونوں نے کہا نانا جان سب بچے اپنے اونٹوں کی مہار پکڑ کے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس مہار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے نواسوں آدھے بال حسن تم پکڑ لو، آدھی زلفے حسین تم پکڑ لو۔ زلفے پکڑ لی، تصور کر لو کیا رسول جا رہے ہیں، حسن کاندھے پہ سوار ہیں، حسین بھی کاندھے پہ سوار ہیں اور دونوں نے نبی کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا سما ہوگا، نبیوں کا سردار سواری بنا ہوگا، حسن حسین سوار بنے ہوں گے اور دونوں نے زلفیں پکڑی ہوں گی۔ تو بچوں کی عادت ہے کہ تھوڑا کبھی ادھر کھینچتے ہیں کبھی ادھر کھینچتے ہیں، تو کبھی حسن جدھر کو کھینچتے ہیں رسول ادھر مڑ جاتے ہیں، حسن ادھر کو کھینچتے ہیں رسول ادھر مڑ جاتے ہیں، جدھر کو حسن موڑتے ہیں رسول ادھر کو مڑ جاتے ہیں، جدھر کو حسین موڑتے ہیں رسول ادھر کو مڑ جاتے ہیں۔ یعنی اب یہ رسول نہیں بلکہ حسن حسین کی رضا مڑ رہی ہے، ان کی مرضی مڑ رہی ہے۔ ابھی بھی فضیلت سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر میری رضا چاہتے ہو تو میرے نواسوں کی رضا بہت ضروری ہے، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے نواسوں کو راضی کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کرنا پڑے گا، اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو حسنین کو راضی کرنا پڑے گا۔ تو سمجھے نہیں فضیلت کتنی؟ اچھا جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ ساری افضل و اعلیٰ ہے، ساری بے مثل و بے مثال ہے، کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس کی کوئی مثال ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سجدے کی فضیلت دیکھیے وہ بے مثل و بے مثال، کاندھوں پہ سوار کیا وہ فضیلت کو دیکھیے وہ بے مثل و بے مثال، اور حضور نے اپنے لعاب دہن چسایا تو وہ بے مثل و بے مثال، نام رکھے تو وہ بے مثل و بے مثال، حسن کی سخاوت کو دیکھو تو وہ بے مثل و بے مثال، اور حسین کی شہادت کو دیکھو تو وہ بے مثل و بے مثال۔ ساری فضیلتیں بے مثل و بے مثال ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو اللہ نے فرمایا، اب میں پلٹ کے وہیں آتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو بھی بخشوں گا اور اس کی عزت اور قدر بھی کروں گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت بھی کریں، اہل بیت کی اطاعت بھی کریں، اہل بیت کی قدر بھی کریں۔ ہم اہل بیت کی عزت قدر کریں گے تبھی ہمیں دونوں جہان میں کامیابی ملے گی۔ آپ حضرات کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے پیاسے کو پانی مل گیا، سبحان اللہ، اتنے حسین چہرے آپ لوگوں کے لگ رہے ہیں۔ میں تو بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی جگہ خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا کہ جہاں سارے کے سارے حسینی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ آپ اچھا ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، حسین منی وانا من حسین، سنی ہے؟ زور سے بولو، سنی ہے نا؟ ہم بھی سنا دیں؟ ہمارے سنانے میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی۔ حسین منی وانا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے اور میں اتنے ہی تو بتاتے ہیں نا سب، حسین مجھ سے ہے، تو یاد کرو نا حدیث، حسین مجھ سے ہے، یہ کہا کس نے؟ رسول نے پاک۔ لیکن یہ حدیث آپ کے سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت ہم تو بچپن سے سنتے چلے آئے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں تمہارے سمجھ میں نہیں آئی، اگر کسی کے سمجھ میں آئی ہو تو بتاؤ، ہاتھ اٹھا دو بھائی، ہے کوئی نہیں ہے۔ وجہ ہے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری کائنات بنی ہے رسول کے صدقے میں، تو حسین بھی بنے ہیں رسول کے صدقے میں۔ رسول کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے ہیں حسین۔ اگر رسول نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتے۔ رسول نے اپنا لعاب دہن حسین کو چسایا ہے، تو لعاب دہن چسانے کی وجہ سے حسین رسول سے ہیں۔ رسول کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کے بطن مبارک سے حسین پیدا ہوئے، اور فاطمہ پیدا ہوئے حسین رسول سے، تو اس لیے حسین رسول سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین سے رسول کیسے ہیں، حسین سے رسول کیسے ہیں؟ بھئی رسول حسین سے پیدا نہیں ہے، رسول حسین سے پیدا نہیں ہے، تو پھر رسول حسین سے ہو کیسے گئے؟ یہ پوائنٹ مجھے لانا تھا۔ بتاؤ یہ آج تک کسی نے بتایا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، اور سمجھاتے بھی نہیں ہیں۔ سمجھائیں گے تو فضیلت ظاہر و باہر ہوگی، بیاں ہوگی، آیا ہوگی۔ اگر آپ کہیں تو ہم سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک سوال سمجھ میں نہیں آتا جواب کی بےتابی نہیں ہوتی۔ سوال سمجھ میں آتا ہے تو انسان بے قرار رہتا ہے، بےتاب رہتا ہے کہ جواب کیا ہے، جواب کیا ہے۔ بولو سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ رسول سے حسین ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول حسین سے کیسے ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ زور سے بولو سبحان اللہ، تمہیں سمجھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر ایک، جب دنیا کے اندر رسول کے مشن کو مٹایا جا رہا تھا، قانون شریعت کو بدلا جا رہا تھا، جی رسول کی شریعت کو بدلا جا رہا تھا، رسول کے مشن کو مٹایا جا رہا تھا، تو امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دے کر رسول کی شریعت کو بھی بچا لیا، اللہ کے قانون کو بھی بچا لیا، مشن رسول کو بھی بچا لیا، سب کچھ بچا لیا۔ اب اگر کلمہ ہے تو حسین کی وجہ سے، کلمہ ہے زور سے بولو، کلمہ ہے تو حسین کی وجہ سے، روزہ ہے تو حسین کی وجہ سے، نماز ہے تو حسین کی وجہ سے، مسجدیں ہیں تو حسین کی وجہ سے، اذانیں ہیں تو حسین کی وجہ سے، قرآن ہے تو حسین کی وجہ سے، ایمان ہے تو حسین کی وجہ سے، ایمان ہے تو رسول کا نام زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اس لیے رسول حسین سے ہے۔ 61 ہجری تک حسین رسول سے تھے، اور 61 ہجری کے بعد رسول حسین سے ہے۔ سب کچھ بچا ہے تو حسین کی وجہ سے۔ خواجہ اجمری نے سی تو کھائے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مقدر اپنا اپنا زمانے جس کا دل چاہے، درودوں کی لڑیا سجانے جس کا دل چاہے، اور یہ امام حسین کے چاہنے والوں کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے نہانے جس کا دل چاہے۔ نعرہ حیدری۔ اچھا یہ بتائیے، ہم جو آہستہ آہستہ تقریر کر کے آپ کے دماغ تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری محنت بیکار چلی جائے اور آپ کو سبق یاد نہ رہے۔ ہاں، میں زیادہ سبق یاد نہیں کراؤں گا آپ کو، زیادہ یاد کراؤں گا تو بھول جائے گا، کچا ہو جائے گا، زیادہ کھانے سے ڈائجیشن ہو جاتا ہے۔
تو جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، اور آج کل تو یہ نیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، ویڈیو کا زمانہ چل رہا ہے، اگر بھول جاؤ تو کلک کرو فوراً سامنے آ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اب رسول کس سے ہے؟ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حسین رسول سے ہے، اس کا جواب ہم نے دیا کہ رسول حسین سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب سمجھ میں آئے گا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کتنا عظیم تر ہے مقدر حسین کا، کتنا عظیم تر ہے مقدر حسین کا، دوش رسول پاک ہے منبر حسین کا، کتنا عظیم تر ہے مقدر حسین کا، دوش رسول پاک ہے منبر حسین کا۔ جب تک کہ دو جہان ہیں ہر گھر حسین کا، جب تک کہ دو جہان ہیں ہر گھر حسین کا، ہوتا رہے گا ذکر برابر حسین کا۔ نعرہ حسینیت، نعرہ حسینیت، حق حسین، حق حسین، حق حسین۔ ہوتا رہے گا ذکر برابر حسین کا، جس کے طفیل میں ہوئی تخلیق کائنات، جس کے طفیل میں ہوئی تخلیق کائنات، نانا ہے وہ عظیم پیمبر حسین کا، نانا ہے وہ عظیم پیمبر حسین کا۔ ساری یزیدی کوششیں بیکار ہو گئیں، شیر پہ توجہ چاہتا ہوں، ساری یزیدی کوششیں بیکار ہو گئی، کٹنے کے بعد بھی اونچا رہا سر حسین کا۔ نعرہ حسینیت، نعرہ حسینیت۔ گردن یزید آ گئی دربار میں تیرے، گردن یزید آ گئی دربار میں تیرے، ہرگز تو ہاتھ لے نہ سکا پر حسین کا، ہرگز تو ہاتھ لے نہ سکا پر حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسینی زندگی اور حسینی موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز تمنا کو پورا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔